بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابتدا رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا، اور درود و سلام محمد و آل محمد پر۔ آئین ان کے ساتھ ناصر نقوی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، سب سے پہلے تو نیا سال مبارک۔ چند گھنٹوں بعد ایک نیا سال آنے والا ہے 2025۔ 2024 کیسے گزرا اسے بھول جائیں، لیکن اسے سبق ضرور حاصل کریں۔ ماضی کو یاد رکھنا چاہیے کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا، تو اس پہ بھی بات کریں گے۔ لیکن پہلی بات یہ کہ 2025 میں حکومت کا کیا بنے گا، سیاسی معاملات کیا ہوں گے، استحکام آئے گا کہ نہیں آئے گا، عدم استحکام ختم ہوگا نہیں ہوگا، معاشی صورتحال کیا ہوگی، اور عمران خان کی رہائی ممکن ہوگی یا نہیں ہوگی۔ عاطف خان اور امریکی مداخلت، سابق وزیر اعلیٰ کو بڑی سزا، یہ کون ہے یہ بھی بتائیں گے آپ کو۔ اور پارا چنار کی آگ بن گئی ہے خطرناک، وہ کیسے، اس پہ بھی آپ پہ تذکرہ کریں گے۔ لیکن پہلے آپ سے گزارش کا ہے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ جی ناظرین، ہیپی نیو ایئر، نیا سال، عیسوی سال مبارک ہو سب کو۔ اور الحمدللہ ہم اور آپ جو ہیں نئے سال میں داخل ہو رہے ہیں، اور بہت سے لوگ 2025 میں نہیں آ سکے، یعنی 24 میں وہ ہم سے بچھڑ گئے۔ اللہ ان کے درجات بلند کرے، بچھڑنے والوں کے لیے ان کی مغفرت کرے، اور جو لوگ نئے دنیا میں آئے اللہ تعالیٰ ان کے لیے یعنی نئی نسل کے لیے خوشحالی اور ترقی کے پیغام دے اس سال میں۔ 2025 یقینی بات ہے، ہر شخص اب یہ سوچتا ہے کہ 24 تو گزر گیا جیسے گزرنا تھا، 25 میں کیا ہوگا۔ تو ہم نجومی نہیں، اندازے ہوتے ہیں، باتیں ہوتی ہیں، سب کچھ، لیکن میں نے ایک ستارہ شناس سے بلکہ ایک سے زیادہ سے رابطہ کیا کہ بتائیں بھائی، لوگ پوچھیں گے یقیناً 2025 کیسا ہوگا۔ تو جب ہم آپ کو ہیپی نیو ایئر کہہ رہے ہیں تو اچھی اچھی خوشخبریاں بھی سنائیں گے، خاص طور پہ ان کو یہ نیا سال مبارک جن کا 1 جنوری ڈیٹ آف برتھ ہے، یعنی جنم دن، ان کو سالگرہ بھی مبارک ہو۔ اس دن بھی تو بہت سے لوگ پیدا ہوئے۔ کیپریکون، میں بھی کیپریکون ہوں، لیکن میں دسمبر والا ہوں، یہ جنوری والے ہیں نئے کیپریکون جو ہیں۔ بہرحال سب کے لیے بہت سی دعائیں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کے لیے اور پاکستانیوں کے لیے خوشحالی اور ترقی کا پیغام دے، اور اس سال میں جو ہم نے ماضی میں غلطیاں کی ہیں ہم وہ نہ کریں۔ ہمارے حکمران اور ہمارے سیاستدان مل بیٹھ رہے ہیں تو مل کے کوئی اچھا راستہ نکالیں جو پاکستان کے لیے اچھا ہو، پاکستانی عوام کے لیے اچھا ہو۔ جی، اب ان لوگوں کا کیا کہنا ہے؟ 2-3 جو ہیں، ایک وہ عالیہ نذیر ہیں اور ایک ہے ہمارے اجمل رحیم صاحب۔ اجمل رحیم صاحب کا بھی دعویٰ ہے اور عالیہ نذیر کا بھی۔ عالیہ نذیر کہتی ہیں کہ جی یہ سال اب جن لوگوں نے بہت زیادہ 2024 میں مشکلات کا سامنا کیا ہے ان کو ریلیف دے گا۔ یہ سال اچھا سال ہے، جنگیں ختم ہونے کا سال ہے، امن قائم ہونے کا سال ہے۔ لیکن دوسری جانب جو ہے وہ آپ دیکھ لیں گے ٹرمپ انتظامیہ آ رہی، تو اس سے بھی لوگوں کو بڑے خطرات ہیں، اور وہاں بھی معاملات جو ہیں وہ گڑبڑ ہیں۔ تاہم اجمل رحیم صاحب کہتے ہیں کہ نہ بکنے والا نہ جھکنے والا خان اعظم تھک گیا ہے، اور حکومت بھی تھک چکی ہے، لہٰذا یہ مذاکرات جو ہیں کامیاب ہوں نہ ہوں، بیک ڈور جو مذاکرات ہیں وہ کامیاب ہوں گے، اور چانسز موجود ہیں کہ مارچ اپریل میں عمران خان صاحب معاہدہ کر کے ملک سے باہر چلے جائیں۔ بظاہر یہ ناممکن ہے، کوئی پی ٹی آئی والا یہ ماننے کو تیار نہیں ہے، لیکن سیاست میں کوئی چیز آخری نہیں ہوتی، کوئی فیصلہ بھی ہو سکتا ہے، کہیں بھی یو ٹرن لیا جا سکتا ہے، تو معاملات جب خراب ہو جائے تو ایسا ہو جاتا ہے۔ لیکن میرا اپنا ذاتی رائے کیا ہے؟ میری ذاتی رائے یہ ہے کہ اگر لمبی سزائیں ہو گئی، یعنی 6 جنوری کو بھی ایک سزا ہونی ہے 190 ملین میں، اور اس کے بعد بھی، تو اس کے بعد یہ کوئی معاہدہ ہوگا، اس سے پہلے نہیں۔ عمران خان صاحب اتنی جلدی ماننے کو تیار نہیں ہے، لیکن اجمل رحیم صاحب مزید ہیں کہ مارچ اپریل میں خان ملک سے باہر جا سکتا ہے، رہائی ہو سکتی ہے۔ اچھا، اب یہ جو کچھ بھی ہے، حکومت کا کیا بنے گا؟ تو حکومت تو وہ کہہ رہے ہیں یہی چلے گی، جو ستاروں کی چال جانتے ہیں وہی کہیں گے نا، وہ کہہ رہے ہیں حکومت یہی چلے گی، پارٹی یہی چلے گی۔ اب اسٹیبلشمنٹ کہاں سے کس سے کیا کرتے ہیں، ان کے لیے کیا سہولیات پیدا کرتی ہے، اور وہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے کیا سہولیات پیدا کرتے ہیں، یہ ایک الگ بات ہے، اس میں بھی سلسلہ چل رہا ہے، مذاکرات بھی ہوں گے۔ اب مذاکرات میں 2 مطالبے رکھے پی ٹی آئی نے، جو 2 جنوری کو ہے، تو 2 مطالبے، ایک یہ قیدیوں کی رہائی، اور دوسرا ہے 9 مئی اور 26 نومبر کے لیے جوڈیشل کمیشن۔ میں اور میرے جیسے باقی بھی سارے کہہ رہے ہیں یہ دونوں مطالبے جو ہیں یہ ایسے ہی ہیں جس طرح کہ مطلب
کہ پھر ایسی گل ہی نہیں کرنی، کیونکہ دونوں ناممکن سے لگ رہے ہیں۔ تاہم اس میں سے ہی کچھ نکلے گا۔ جب مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھتے تو کچھ دو کچھ لو ہوتا ہے، اس میں سے کچھ نکلے گا۔ تو حکومت نے کیا کیا؟ حکومت نے اپنی چارٹر آف ڈیمانڈ ابھی نہیں بنائی، نہ ہی پی ٹی آئی نے اپنی چارٹر آف ڈیمانڈ جو حکومت کے حوالے کی ہے کہ بھائی یہ دے غور کرو۔ ہوتا یہی کہ پہلے دے دی جاتے ہیں تاکہ اس پہ غور کر کے جب بیٹھیں تو اس میں معاملات طے ہوں کہ اچھا یہ آپ نے کہا تھا، ہم نے اس کے بارے میں یہ ورکنگ کی ہے، ہوم ورک مکمل ہے، اس میں یہ ہو سکتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن ابھی نہ انہیں جمع کرا ہے نہ حکومت ہے۔ لیکن حکومت کی طرف سے 4 مطالبے آ گئے، شرائط رکھ دی گئیں، یعنی حکومت بھی سامنے آ گئی۔ حکومت کہتی ہے پہلے تو حکومت کو تسلیم کریں اور پھر پارلیمنٹ میں جو پارلیمانی نظام ہے اس کو چلانے کے لیے مدد کریں، ساتھ شامل ہوں۔ اور تیسری ہے کہ ریاست کے خلاف جو بیانیہ ہے اس کو بند کیا جائے۔ اور چوتھی یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جو مہم جو ہی ہے کہ بات بات پہ برا بھلا کہا جاتا ہے، گالیاں دی جاتی ہیں اور عجیب و غریب زبان استعمال کی جاتی ہے، اس کا سلسلہ بھی بند کیا جائے۔ یعنی بلو دی بیلٹ نہ ہو، سیاست کو سیاست بنا کے کھیلے، یہ حکومت کا مطالبہ ہے۔ اب ہو سکتا ہے کہ پی ٹی آئی سے نہیں مانے، پی ٹی آئی کا یہ تو ہمارا انداز فکر ہے یا ہمارا انداز سیاست ہے، ہم تو اسی طرح کریں گے اس لیے کہ آپ قابو نہیں آتے، تو یہ ان کا الگ معاملہ ہے۔ لیکن جب بیٹھیں گے تو کچھ نہ کچھ چیز طے ہوگی۔ اب بات کرتے ہیں عاطف خان اور امریکی مداخلت۔ عاطف خان صاحب نے ایک امریکی پارٹی کو انٹرویو دے دیا۔ عاطف خان کون ہے؟ کے پی کے بڑے اہم آدمی ہیں، 2 دفعہ نامزد ہوئے تھے وزیر اعلیٰ، نہیں بن سکے کیونکہ بڑے امیر آدمی ہیں، بڑے خاندانی آدمی ہیں، اور پی ٹی آئی کو ایسا آدمی نہیں چاہیے ہوتا جو قابو نہ آ سکے۔ چانسز یہی تھے کہ وہ قابو نہیں آئیں گے۔ ان کے ساتھ اور بھی دوست تھے، ابھی بھی ان کے پاس۔ انہوں نے ایک انٹرویو دیا تو انہوں نے کہا جناب امریکہ کو اپنا زور دکھانا چاہیے، خان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، ہمارا مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے، لہٰذا امریکہ مداخلت کرے۔ پارٹی کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اے کون ہے پاجی، عاطف خان کو اجازت کس نے دی یہ کہنے کی؟ تو عاطف خان کے خلاف مزید ٹرولنگ شروع ہو گئی، لیکن انہوں نے کہہ دیا جو کہنا تھا اور وہ بات سامنے آ گئی۔ اب سابق وزیر اعلیٰ کون ہے جن کو بڑی سزا ہوئی؟ وہ بھی پی ٹی آئی کے، گلگت بلتستان میں وہ جو خورشید صاحب تھے، خالد خورشید، جن کو جعلی ڈگری کی وجہ سے فارغ کیا گیا تھا، انہوں نے وہ جو سنگجانی میں جلسہ ہوا تھا جہاں لیٹ پہنچے تھے گنڈا پور صاحب، وہاں بڑی تقریر کی تھی انہوں نے، خالد خورشید صاحب نے۔ انہوں نے تمام ریاست کے اداروں کو، تمام بڑے لوگوں کو، ہر چیز کو انہیں رگیت دیا تھا، تو ان کے خلاف انسداد دہشت گردی مقدمہ بنا اور وہ انہوں نے سامنے نہیں کیا۔ بڑے دلیری سے انہوں نے تقریر کی، بڑی پذیرائی ہوئی اس کی، یعنی پی ٹی آئی کی طرف سے، باقیوں نے تو مخالفت کی، لیکن بعد میں وہ غائب ہو گئے۔ بہادر آدمی کہیں چھپ گیا اور ابھی تک چھپا ہوا ہے، سامنے نہیں آیا۔ عدالت کا اس نے سامنا نہیں کیا تو عدالت نے ان کو یک طرفہ کارروائی کرتے ہوئے سزا بھی سنا دی اور پولیس کو کہا ان کو گرفتار کر کے پیش کیا جائے۔ سزا کتنی ہوئی؟ 34 سال اور 6 لاکھ روپے کا جرمانہ۔ یہ وہی ہے جعلی ڈگری والے وزیر اعلیٰ، لیکن بہرحال وہ ابھی روپوش ہیں، ابھی وہ سامنے نہیں آیا، لیکن یہ کام پہ گیا جی، پی ٹی آئی کے نام پہ ایک اور دفعہ لگ گیا ہے۔ اب بات کرتے ہیں وہ جو پہلی بات ایک بات میں نے کی کہ پارا چنار کی آگ جو ہے وہ خطرناک حد تک، میں نے 2.5-3 مہینے پہلے یہ بات کی تھی جب کوئی بات یہ نہیں کر رہا تھا۔ میں نے کہا تھا پارا چنار پاکستان کا حصہ ہے، پارا چنار کے پی کے کا حصہ ہے، کے پی کے اس میں اپنی ریٹ قائم کرے، اگر وہ نہیں کر سکتی تو وفاق سے مدد لے۔ تو اب وہ حالات آ گئے کہ وفاق سے مدد انہوں نے مانگ لی، ایف سی مانگ لی، سب کچھ کر لیا، وہاں مورچے کھدے ہوئے، وہاں زمین کا تنازع بنایا گیا، جبکہ یہ ایسا نہیں ہے۔ بس پہ فائرنگ ہو کے لوگوں کو مار دیا گیا تھا یک طرفہ کارروائی پہ، اس پہ پھر زمین کا اس کو ڈبل رنگ دیا گیا۔ لیکن بہرحال ہم یہ کہتے ہیں نہیں، اس کو مذہبی نہ بنائیں، اس کو لسانی نہ بنائیں، اس کو کچھ نہ کریں، چل زمین کا تنازع رکھیں، لیکن یہ کون سا زمین کا تنازع ہے جس میں مورچے کھد جائیں اور لوگ جو ہے سب بندی کر لیں، ایک دوسرے کو مار دیں، 100 سے زیادہ لوگ، بلکہ 300 افراد کہتے ہیں، اور زخمیوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ اب کیا ہوا؟ کراچی میں، لاہور، پشاور اور پارا چنار، بلکہ اور بھی کئی شہروں میں پریس کلب کے سامنے دھرنے دیے لوگوں نے، اور خاص طور پہ راجہ ناصر عباس کی جماعت کی وحدت مسلمین نے، جو کہ اتحادی پی ٹی آئی کی۔ اب سندھ حکومت نے کارروائی کر دی وہاں، کیونکہ ان کو پی ٹی آئی کا حصہ سمجھتے ہوئے، ان کا نہیں یہ کی کام ہے، جب مسئلہ ہے کے پی کے میں تو جا کے کے پی کے میں احتجاج کریں، کیونکہ وہاں سب کچھ بند تھا 2-3 دن سے کراچی، تو اس میں بھی ایک مسئلہ بن گیا، یعنی حکومت کے بھی اٹ کھڑکا لگ گیا، اور راجہ ناصر عباس سے اور باقی جو مذہبی جماعت
وہ ان کی حمایت کر رہے تھے، یکجہتی کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، ہمارے قبیلے کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، ہمارے مسلک کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، تو آپ اس کا انصاف کریں۔ تو حکومت وفاقی ہو یا صوبائی ہو، اس کو کرنا پڑے گا، ریٹ بھی اپنی قائم کرنی پڑے گی۔ تو ابھی تک وہ مسئلے مسائل حل نہیں ہو رہے، لیکن لگ رہا ہے اندیشہ کہ اگر اس میں حکمت عملی صحیح طریقے سے نہیں بنائی گئی، مثبت انداز نہ اپنایا گیا، تو اس کا نقصان ہوگا اور یہ آگ خطرناک صورتحال اختیار کر کے پورے ملک میں بھی پھیل سکتی ہے۔ اور جب بھی کبھی بھی مسلکی اعتبار سے یا مذہبی اعتبار سے کوئی ہنگامہ آرائی ہوتی ہے، لسانی اعتبار سے، تو کام گڑبڑ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ نہ کرے ایسا ہو۔ ہم تو یہ کہتے ہیں نیا سال اچھا ہو اور اللہ رحم کرے کہ جو پاکستان کا جو میزائل پروگرام پہ جو دھمکیاں دی گئیں، جو معاملات ہیں، تو بلاول بھٹو نے تو صاف کہہ دیا کہ ایسے ہی عمران کو نشانہ بنا کے، اصل عمران کا بہانہ بنا کے نشانہ بنایا جا رہا ہے میزائل کو۔ اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں، میزائل پروگرام ہی نہیں، ایٹمی ہمارے تنصیبات ہیں، تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ہماری 2-3 غلطیاں ہیں۔ پہلی غلطی کہ ہم کلمہ گو ہیں، دوسری غلطی کہ ہم غریب ہیں، تیسری غلطی کہ غریبوں نے ایٹم بم بنا لیا، میزائل بنا لیا۔ تو وہ تو برداشت نہیں ہے، امریکہ بہادر ہو یا باقی کوئی یورپی یونین ہو یا باقی لوگ ہوں، لہذا اس کا ہمیں سزا تو بھگتنی پڑے گی۔ تو ہمیں قائم ہونا پڑے گا اپنے پاؤں پہ، اور باقاعدہ یعنی امریکہ ٹرمپ انتظامیہ جس طرح کے لوگوں کو سلیکٹ کر رہی ہے، جو ٹرمپ صاحب جو ہے ابھی 20 کو نہیں حلف اٹھانا ہے، تو وہ سارے بھارت نواز لوگ لگ رہے ہیں، اور پاکستان مخالف یا چین مخالف کہہ لیں، چین مخالف لوگ ہیں، اور ہماری جو چین سے دوستی ہے وہ بھی ان کو اچھی نہیں لگ رہی، لہٰذا یہ معاملات گڑبڑ ہو رہے ہیں۔ بہرحال اللہ خیر کرے گا۔ 2025 سے بہت سی امیدیں وابستہ ہیں۔ امید یہی ہے کہ سیاسی عدم استحکام بھی خاتمہ ہوگا۔ یہ میری کوئی پیشن گوئی نہیں، لیکن یہ لوگ کہہ رہے ہیں جو ہمارے علم نجوم کے ہیں یا ستاروں کی چال جاننے والے، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اونٹ کسی نہ کسی کروٹ بیٹھ جائے گا، اور پاکستان کے لیے 2025 جو ہے پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے خوشگوار ثابت ہوگا۔ اللہ ان کی باتوں کو قبول کرے یا ان کے اندازوں کو صحیح ثابت کرے، تاکہ ہم اور آپ اور سب سکھ کا سانس لیں اور پاکستان پھولے پھلے۔ اس وقت تک اتنے، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ۔ جاتے جاتے آپ سے درخواست، آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ سدا سلامت رہیں، اللہ نگہبان۔